الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگ و عزیز دوستو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار جگہوں پر ایمان والوں کے اوصاف بیان فرمائے ہیں اور اپنے محبوب بندوں کی صفات کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے اور اس بات کو واضح فرمایا ہے کہ حقیقی ایمان والا کیسا ہوتا ہے اور حقیقی ایمان والے کی علامتیں کیا ہیں۔ یہ علامتیں اور یہ اوصاف ذکر کر کے اللہ تعالیٰ اشارتاً ایمان والے کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ایمان والے کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے ایمان کے بارے میں متفکر رہیں، ظاہری اور باطنی کیفیات پر نظر رکھے اور بار بار اپنے ایمان اور ایمانی اوصاف کے سلسلے میں اپنا جائزہ لیتا رہے کہ وہ ایمان جو اللہ کو مطلوب ہے وہ میرے اندر ہے یا نہیں ہے۔ اس کے جانچنے کا طریقہ وہ علامتیں اور وہ اوصاف ہیں جو اللہ نے بیان فرمائی ہیں، تو ان علامتوں اور ان اوصاف کے ذریعے سے آدمی اپنا جائزہ لے کہ اگر وہ اوصاف ہمارے اندر موجود ہیں تو پھر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ایمانی اوصاف میرے اندر باقی رکھے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ ان اوصاف میں کمی یا ان اوصاف کا فقدان وہ اوصاف بالکل ہی نہیں ہیں تو پھر آدمی ان اوصاف کے پیدا کرنے کی اور اپنے اندر لانے کی کوشش کرے۔ تو یہ سورہ انفال کی 3 آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی 5 صفتیں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں۔ وجلت قلوبهم، ان کے دلوں میں ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نام اور اللہ کی یاد پر ان کے دلوں میں ڈر اور ہیبت طاری ہو جاتی ہے، اور یہ جو ڈر ہے یہ نقصان پہنچانے والا یا دل کے سکون میں خلل پیدا کرنے والا ڈر نہیں ہے۔ جیسے کسی درندے کا ڈر ہوتا ہے، کسی دشمن کا ڈر ہوتا ہے، کسی نقصان پہنچانے والی چیز کا ڈر ہوتا ہے، وہ ڈر آدمی کے سکون میں خلل پیدا کرنے والا ہوتا ہے۔ یہاں جس ڈر کا تذکرہ کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے خوف کا لفظ نہیں بیان فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے وجل یہ لفظ ذکر فرمایا ہے۔ جیسے میں نے کل یا پرسوں بھی عرض کیا کہ عربی زبان بڑی سخی زبان ہے، ہر کیفیت کے لیے اس میں الفاظ ہیں۔ اردو میں اس کا ترجمہ، دوسری زبانوں میں اس کا ان کیفیات کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو وجل کے معنی ہیں وہ ڈر، وہ خوف یا وہ ہیبت جو کسی بڑے کی عظمت کی وجہ سے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ تو ایمان والا بندہ وہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کا نام اس کے سامنے لیا جائے یا وہ خود جب اللہ کا نام لے تو اس کا دل اللہ کی عظمت سے بھر جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ایک ہیبت اللہ کی عظمت کی وجہ سے اس پر طاری ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کی ایک یاد کا ایک فائدہ
اور اللہ کے نام لینے کا ایک تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ کی ہیبت اور اللہ کی عظمت کی وجہ سے اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے دوسری جگہ بھی بیان فرمایا کہ ایمان والا جب اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد کی وجہ سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو ایک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا نام لینے کی وجہ سے دل میں ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نام لینے کی وجہ سے، اللہ کی یاد کی وجہ سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ جو ڈر ہے یہ سکون میں خلل پیدا کرنے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی عظمت کی وجہ سے یہ پیدا ہوتا ہے۔ تو ایک صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی۔ بعض مفسرین نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ جب وہ کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے، کسی غلط کام کی طرف چل پڑتا ہے، جیسے ہی اس کو اللہ کی یاد آتی ہے تو فوراً وہ اس سے بچ جاتا ہے۔ تو ایک مطلب یہ ہے۔ دوسری صفت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ جب اللہ کے کلام کی آیتیں اس کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ اللہ کے کلام کی تلاوت اس کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہے، اس کے ایمان کو بڑھا دیتی ہے۔ بے شمار واقعات ہیں صحابہ کرام کے، اللہ والوں کے، اولیاء کاملین کے، کہ ایک ایک آیت کی وجہ سے وہ پوری پوری رات گزار دیتے تھے۔ جب اللہ کا کلام پڑھا جاتا تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، ایمان میں اضافے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی کیفیتیں اور ایمان کا نور اور ایمان کی جو طاقت ہے اس طاقت میں بڑھوتری آ جاتی ہے، اس کے نور میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایمان کے بڑھنے کا مطلب یہ ہے۔ اور جب ایمان کا نور بڑھتا ہے اور ایمان کی قوت اور طاقت بڑھتی ہے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی طبیعت میں خیر غالب ہو جاتا ہے، اعمال صالحہ کی طرف اس کی طبیعت چلتی ہے، اور نیک کام کے کرنے میں اس کا دل لگتا ہے، اور گناہوں سے طبعی نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اور گناہوں سے نفرت کی وجہ سے گناہ کی طرف وہ آدمی نہیں جاتا۔ تو یہ اثر ہوتا ہے ایمان کے نور کا اور ایمان کی بڑھوتری کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے جو محبوب بندے جو حقیقی ایمان والے ہیں ان کے سامنے جب اللہ کا کلام سنایا جائے اور اللہ کے کلام کی تلاوت کی جائے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہی وہ کلام ہے جس میں ایمانی احکام کا تذکرہ ہے، ایمانی اخلاق کا تذکرہ ہے، اور ساری شریعت کا اسی میں تذکرہ ہے۔ تو جب اس کی تلاوت کی جائے اللہ کا کلام ہونے کی وجہ سے تو آدمی کے ایمان میں اضافہ ہو ہی جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ تیسری صفت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقیقی ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو اپنے رب پر کامل اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں، اپنے تمام اعمال میں، تمام احوال میں، تمام حالتوں میں اللہ پر کامل توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ اور توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی ظاہری اسباب کو اختیار نہ کرے۔ جیسے مثال کے طور پر آدمی کو اپنی بھوک مٹانا ہے، اب آدمی یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ میری بھوک مٹائیں گے، میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، کھانا نہ کھائے، یہ توکل نہیں ہے۔ توکل یہ ہے کہ آدمی ظاہری اسباب کو اختیار کرے لیکن ان ظاہری اسباب میں اثر پیدا کرنے والا اللہ کو سمجھے۔ ظاہر اسباب بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں اور ان اسباب کے اندر اثر بھی اللہ ہی پیدا کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ ایک صاحب مسجد میں داخل ہوئے، آپ کی مجلس میں تشریف لائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم نے اپنا جانور کہاں باندھا ہے؟
تو وہ کہنے لگے کہ میں باہر اس کو چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ کر کے آ گیا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا قید و توکل، پہلے لے جا کر اس کو سلیقے سے کہیں باندھو، پھر اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ توکل کے خلاف نہیں ہے اسباب کو اختیار کرنا۔ اسباب کو اختیار کر کے آدمی اسباب کو مؤثر نہ سمجھے، بلکہ مؤثر اللہ کی ذات کو سمجھے۔ اثر اللہ پیدا کرنے والے ہیں، ظاہر سی بات ہے یہ اسباب بھی اللہ ہی نے پیدا کیے ہیں اور اس میں اثرات بھی اللہ ہی پیدا کریں گے۔ تو یہ جو توکل کی صفت ہے، یہ جب آدمی کے اندر آ جاتی ہے تو آدمی ظاہری چیزوں کی وجہ سے جو پریشان ہوتا ہے اور ظاہری نقصان کا جو اثر اس کی طبیعت میں نظر آتا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ اور توکل ہونے کی وجہ سے وہ پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ چوتھی صفت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یقیمون الصلاۃ، کہ حقیقی ایمان والے وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ اللہ نے اقامت صلاۃ کا لفظ بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھتے ہیں، بلکہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے میں نماز قائم کرنے میں فرق ہے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پورے اصول و آداب کے ساتھ، فرائض اور واجبات کے ساتھ، سنن و مستحبات کے ساتھ اور پورے آداب کی رعایت کے ساتھ نماز پڑھی جائے تو یہ نماز کا قائم کرنا ہے۔ اگر اس میں تھوڑی بہت کوتاہی ہو جائے تو اگرچہ کہ نماز ذمے سے فریضہ تو ساقط ہو جاتا ہے، لیکن وہ نماز نہیں ہوتی جس نماز کا اللہ نے حکم دیا ہے، وہ نماز نہیں ہوتی جس نماز پر اللہ کی طرف سے وعدے ہیں، اور وہ نماز نہیں ہوتی جس کی وجہ سے نماز کے جو اثرات اور اس کے جو برکات، اس کے جو فائدے قرآن پاک میں اللہ نے بھی بیان فرمائے ہیں اور حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا ہے، وہ فائدے حاصل نہیں ہوں گے۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن میں اللہ نے نماز کا ایک اثر، ایک فائدہ بیان فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی سے اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اب ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور گناہ بھی ساتھ میں ہو رہے ہیں، بے حیائی کے کام بھی ہو رہے ہیں، تب اللہ کا ارشاد تو جھوٹا نہیں ہو سکتا، ہمارے عمل میں کھوٹ ہے، ہمارے عمل میں کمی ہے۔ وہ نماز نہیں ہے جس نماز کا یہ فائدہ اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقیقی ایمان والے وہ ہوتے ہیں کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تو یہ چوتھی صفت اللہ نے بیان فرمائی۔ پانچویں صفت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے تھوڑا وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے دیے ہوئے میں سے آدمی خرچ کرتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے آدمی کے دماغ کو سیدھا کر دیا ہے۔ خرچ کرنے والا یہ نہ سمجھے کہ میں نے اللہ پر احسان کیا ہے یا اللہ کی راہ میں دے کر کے اپنا مال اللہ کو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے ہی بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارا دیا ہوا ہے، تمہارا نہیں ہے، یہ ہمارا دیا ہوا ہے اور ہمارے دیے ہوئے میں سے بھی ہم تھوڑا مانگ رہے ہیں، پورا نہیں مانگ رہے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے دیے ہوئے میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں، تھوڑا خرچ کرتے ہیں۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے آدمی کو پہلے ہی سمجھا دیا کہ تم جو کچھ خرچ کرو گے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، تو لہٰذا اللہ پر کوئی احسان نہیں ہے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے تھوڑا تم خرچ کر رہے ہو۔ تو ان پانچ صفتوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی سچے ایمان والے ہیں، حقیقی ایمان والے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ یا ابا سعید امؤمن انت، ابو سعید ان کی کنیت ہے، ان سے پوچھا کہ اے ابو سعید کیا تم مومن ہو، ایمان والے ہو؟ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی ایمان دو قسم کا ہے، اگر تمہارے پوچھنے کا یہ مطلب ہے کہ میں اللہ پر اور فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، جنت جہنم پر، حساب و کتاب پر، اس پر ایمان رکھتا ہوں، اگر تم یہ پوچھنا چاہتے ہو تو الحمدللہ میں ایمان والا ہوں، مومن ہوں۔ اور اگر تمہارے پوچھنے کا مطلب وہ ہے کہ وہ کامل ایمان والا
جن کی صفات اللہ نے سورہ انفال کی ان آیتوں میں بیان فرمائی ہے، ان صفات کے اعتبار سے اگر تم پوچھ رہے ہو تو میں یقینی طور پر نہیں بتا سکتا کہ میں اس درجے پر پہنچا ہوں یا نہیں پہنچا ہوں۔ تو یہ حقیقی ایمان والوں کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ ان صفات کو جب آدمی اپنے اندر پیدا کرتا ہے تو اس کے 3 فائدے اللہ نے بیان فرمائے، 3 چیزیں اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے اللہ کے پاس درجے ہیں، ومغفرۃ، اور مغفرت ہے، ورزق کریم، اور عمدہ رزق ہے۔ 5 صفات، ان کا تعلق آدمی کی 3 چیزوں کے ساتھ ہے۔ یہ 5 جو صفات ہیں وہ 3 قسم کے ہیں۔ کچھ صفات کا تعلق آدمی کے قلب سے ہے، دل سے ہے، اور کچھ صفات کا تعلق آدمی کے جسم سے ہے، اور کچھ صفات کا تعلق آدمی کے مال سے ہے۔ جیسے توکل ہے اور ڈر ہے، ایمان میں اضافہ ہے، اس کا تعلق قلب سے ہے، اور نماز کا قائم کرنا اس کا تعلق بدن سے ہے، اور مال کا خرچ کرنا اس کا تعلق مال سے ہے۔ تو یہ 5 صفتیں جب آدمی اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں 3 چیزیں اس کو عطا فرماتے ہیں۔ قلب سے تعلق رکھنے والی چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے اونچے درجے اس کو عطا فرماتے ہیں، اور نماز قائم کرنے کی وجہ سے، جسمانی اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، مغفرت کا فیصلہ فرماتے ہیں، اور مال کے خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اس سے اچھا اور بہتر مال دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں، برکتیں عطا فرماتے ہیں، اور آخرت میں اس سے بہترین اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اندر ان صفات کے پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔